السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسا اور رہا آپ کا دن آج؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج کا دن کافی مصروفیت تھی بینک کے حوالے سے، کچھ پیمنٹ کرنی تھی لاہور، تو بینک والوں کی جو ہے نا ایپ ایشو کر رہی تھی، وہ اپڈیٹ ہو رہی تھی۔ ہمارے پاکستان میں بینک کا مسئلہ ہی رہتا ہے اکثر۔ ہاں، ادھر میں ایک کس کو نا اکاؤنٹ کھلوانے بھی آیا ہوا تھا نا، میں ادھر کھڑا رہا ہوں کافی دیر اس کے پاس، میں نے کہا یار میرا چیک سائن کر کے کر دے، اچھا اچھا۔ تو اس نے نہیں کیا، میں کافی دیر کھڑا بھی رہا ہوں، تو میں نے کافی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کہہ بینک دیا، میں بھی بس اسی پھر طرح اس کیا؟ کے بعد میں نے کہہ دیا یہ میں کہ میرا کام کچھ زیادہ لمبا ہے کیا؟ اچھا پھر اس نے میرا کام ماشاء کیا۔ اللہ۔ اچھا آج کا اور سنائیں آپ، ہاں آپ کا کیسا دن رہا آج؟ الحمدللہ، بس ایسے ہی مصروفیت تو نہیں تھی، فری تھے الحمدللہ۔ بس ایک دو لوگوں سے ملاقات تھی، بات چیت تھی، اور بس نماز، اور اس کے بعد گھر، بس یہی مصروفیت تھی، کچھ زیادہ خاص نہیں۔ ماشاء الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، جی جی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا دوست کون ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا ماشاء اللہ۔ کہ اللہ کا دوست کون ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ نے کس کو اپنا دوست کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جو ہے نا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہے، ابراہیم اللہ کے دوست ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم ہمارا خلیل ہے، ہمارا پیارا ہے، ہمارا دوست ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جس کو سب کچھ دیا جائے، اتنا کچھ، فصلیں، جانور، تمام آسائشیں دی جائے، اللہ اس نے تو دوست بننا ہی ہوتا ہے نا، وہ تو دوست بنے گا ہی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم میرے ابراہیم کو نہیں جانتے، ابراہیم میرا ہر چیز پر شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو اگر تم اس طرح کہتے ہو تو آزما لیتے ہیں ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم جانور چرا رہے، بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں، اپنی ساتھ غلام بھی ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ آتا ہے، آ کے کھیتوں میں بیٹھ جاتا ہے اور پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمدللہ، اس بارے میں جو کلمات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کلمات کے بارے میں بتایا ہے۔ بالکل، یہ کلمات اتنے محبوب ہیں نا رب تعالیٰ کو، اللہ اور ان کلمات میں رب تعالیٰ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو میں آپ کو آپ امیجن کریں کتنا یہ کلمات پسند ہوں گے اور کتنا اللہ۔ تو رب تعالیٰ کی ان کلمات میں نا پاکی بیان ہو رہی ہے، رب تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اللہ اور یہ بتایا جائے کہ رب تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے، اللہ اس سے بلند کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ والحمدللہ، تمام تعریفیں رب تعالیٰ کی ہیں، اللہ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور مسلم شریف کے حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کی دن میں 100 مرتبہ تسبیح کرتا ہے، اللہ ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کے جتنے بھی زیادہ گناہ ہوئے، یعنی کہ اس بندے کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالی، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ، آپ امیجن کریں کہ سمندر کی جھاگ ٹاپ پر ہوتی ہے، ایسا ہی سمندر ایک وسیع سمندر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کے ٹاپ پر جھاگ ہوتی ہے، تو اتنی ٹاپ پر بھی آپ کے گناہ ہو تو اللہ کریم ہے نا، اللہ کتنا کریم ہے کہ اس جو ہے نا ذکر کی وجہ سے اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ تو میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں کہ جو فرشتہ آ کر بیٹھ جاتا ہے کھیتوں میں،
تو وہ پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو جب حضرت ابراہیم کو یہ آواز آتی ہے نا، حضرت ابراہیم ادھر ادھر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کون ہے؟ حضرت ابراہیم تلاش کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں نا، اس کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو فرشتے سے کہتے ہیں کہ تم میرے رب کا ذکر کر رہے تھے؟ تو فرشتہ کہتا ہے جی میں کر رہا تھا. تو کہتے ہیں ایک دفعہ پھر کرو نا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کے کہنے پر کروں گا تو پیسے لگیں گے. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے؟ جو چاہیے لے لو، بس میرے رب کا ذکر کرو. تو وہ کتنا خوبصورت انداز میں وہ کہتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی بکری ہے نا میں وہ لوں گا تو پھر آپ کے رب کا ذکر آپ کو سناؤں گا. تو حضرت ابراہیم بغیر سوچے کہتے ہیں کہ آپ کو دیے، تم بس میرے رب کا ذکر کرو. فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کچھ دیر بعد پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا کہ جتنی بھی آپ کے پاس گائے بھینس ہے نا وہ ساری میں لوں گا پھر آپ کے رب کا ذکر آپ کو سناؤں گا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جا تجھے دیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کچھ دیر کرتا ہے فرشتہ یہ ذکر تو پھر خاموش ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جتنے بھی آپ کے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ کیوں خاموش ہو گئے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس اونٹ اور کھیت سب کچھ رہ گیا ہے، اگر یہ سب کچھ تم مجھے دے دو، آپ مجھے دے دے تو پھر میں آپ کو آپ کے رب کا ذکر سناؤں گا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جا تجھے یہ بھی دیے، سب کچھ دیا. تو وہ پھر تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں رب کا ذکر کرنا سٹارٹ کر. تو کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم جو ہے نا کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جنون میں آ جاتے ہیں، روتے ہیں آپ. تو کچھ دیر بعد فرشتہ پھر خاموش ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ کیوں خاموش ہو گیا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم تمہارے پاس کیا رہ گیا باقی جو میں تمہیں جس کے عوض میں تمہیں جو ہے نا تمہارے رب کا ذکر سناؤں. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تمہیں مل دیا ہے، جانور دیے ہیں، کھیت دیے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے بھی تمہیں کسی ایک کام کرنے کی ضرورت ہوگی نا، کسی نوکر چاکر کی ضرورت ہوگی. تو وہ کہتا ہے جی ضرورت مطلب ہاں. تو آپ نے کہا کہ تم نے رب کا ذکر سنا تو تم مجھے ان سارے کاموں کے لیے رکھ لیں. سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ذکر سناتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ تم مجھے لے جا، کچھ نہ دیا کر، کھانا نہ مجھے دیا کر، کوئی چیز کوئی میری ضرورت پوری نہ کیا کر، تو بس مجھے میرے رب کا ذکر سنایا کر، میں تیرے تمام کام کر دیا کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیں حضرت ابراہیم کو اللہ کے جو ہے نا ذکر کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی معاملات ہو جائیں، معاملات تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں جاتے. ہم قربان تو دور کی بات ہے، کسی کو دیں گے تو کچھ بہت دور کی بات ہے، اپنا سب کچھ قربان تو بعد میں کریں گے. جو ہمارے فرائض ہیں ہم انہیں کو پورا نہیں کر پا رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تھا، اللہ اللہ اللہ، تو رب تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے رب کے لیے قربانیاں دی نا. ایسے تو نہیں اللہ اپنا کسی کو خلیل کہہ سکتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ایسے تو نہیں اپنے فرشتوں کو کہا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایسے ہی ابراہیم میرا خلیل ہے. تو دیکھو آزمانے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کیسے اللہ کے شکر، اللہ دنیاوی مال کو کوئی ترجیح نہیں دی. اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے. اللہ اللہ کو مایوس نہیں کیا. اللہ کیا بات. بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنائے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے
تو رب جسے اپنا دوست کہے، اللہ اکبر، وہ کہ عام تو نہیں ہو سکتا نا، ظاہری بات ہے اس نے بہت کچھ اپنے رب کے لیے قربان کیا، جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا تو وہاں جو ہے نا اللہ کے حکم کی اطاعت کی،